نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات چل رہی تھی دجال کے متعلق اور اس کے حواریوں کے متعلق کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ کتنا سخت قسم کا فتنہ ہوگا، اور یہ کہ اب تک اس کا ظہور نہیں ہوا دجال کا، لیکن اس کے حواریین اور اس کے ماننے والے اور اس کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جو اس کا کام کر رہے ہیں، اس کا نائب بن کر، دجال کا نائب بن کر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ان کی عادات اور خصلتیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ فراڈ، مکر و فریب، یہ چیزیں کرنا، اور یہ کہ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت ملے گی کہ وہ لوگوں کو ایک مرتبہ مار کر جو ہے ان کو زندہ کر دے گا۔ اور جو دوسرا فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج کا، ان کے بارے میں بھی یہ کہ بات ہو چکی ہے، اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ کہ وہ بھی ہر چیز کو کھانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا، دجال اور یاجوج ماجوج ایسی چیزوں کی وجہ سے، یہ کہ ان کو جو ہے وہ فتنہ فساد کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ دجال کا فتنہ ہوگا اور یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ ظہور ہوگا۔ یہ تمام کی تمام علامات ہیں قیامت سے پہلے قیامت کی۔ اور یہ کہ یاجوج ماجوج وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کا ظہور ہوگا، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، لیکن دجال کے بعد ہوگا۔ اور یہ کہ سمندروں کے سمندر پی جائیں گے، اور درخت وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ پہلا جو گروپ ان کا آئے گا گروہ، تو وہ سمندر کا پانی پی گا بحیرہ عرب میں سے، اور یہ کہ وہ چلا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ان کا دوسرا گروہ آئے گا وہ وہاں پر آ کر دیکھے گا کہ پانی کے کچھ نشانات جو ہیں یہ بتلا رہے ہیں، اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں کسی وقت میں پانی ہوتا تھا۔ اب دیکھنے کی بات اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ آج دنیا کے اندر یاجوج ماجوج جو ہے وہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، لیکن انسانیت کے اندر بھی ایسے لوگ کہ جو یاجوج ماجوج کی طرح کھانے پینے میں، ان کے سامنے انسانوں کے بچے آ جائیں، جانوروں کے آ جائیں، حرام مخلوق کے آ جائیں، لیکن یہ کہ وہ کسی بھی چیز کے کھانے سے دریغ نہیں کرتے، رکتے نہیں، بلکہ ہر چیز کے کھا لینے کا جو ہے ان کا عندیہ ہوتا ہے کہ خواہ کیسی بھی حرام یا گندی چیز ہو یا ناپاک چیز ہو، حرام ہو، لیکن وہ کھانے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ وہ بھی دجال کے جو ہے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ ایک سخت قسم کے غالی قسم کے دشمن ہیں۔ انہیں جو ہے مسلمانوں سے دشمنی اتنی عداوت وغیرہ نہیں کہ جتنی ان کو مذہب اسلام سے ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے دین اسلام سے جو ہے انہیں سخت قسم کی نفرت، عداوت، یہ چیزیں، اور یہ کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ طاقت لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس دنیا کے اندر سے مسلمانوں کا صفایا کیا جائے، اور مذہب اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی اس دنیا کے اندر نہ رہے۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے اندر کی ایک بغض و عناد، نفرت، کینہ وغیرہ، یہ ہے چیزیں مسلمانوں کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں۔ آج بھی جس طریقے سے بیت المقدس کے اندر جو حالات چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، اور عورتوں تک کو جو ہے وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم و بربریت کا سلسلہ ایک جاری ہے یہود و نصارہ کی طرف سے۔ وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے کسی طریقے سے اس دنیا سے ختم کیا جائے۔ اگر یہ کہ یہ ختم نہیں ہو سکتے تو کم سے کم اتنا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ ہمارے مذہب کی یہ جو ہے کہ
ہمارے مذہب کے پیروکار بنیں اور یہ کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت کرنے والے ہوں۔ ادیان باطلہ والوں کو سب کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم معبودان باطلہ کی جو ہے وہ پوجا کرنے والے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ برحق مذہب ہے، لیکن اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ بغض و عناد اور یہ کہ ایک دلی عناد جو ہے وہ اپنا ظاہر کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ جیسے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب دین اسلام کو کیوں قبول کریں؟ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں اور ان کے دین کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کے دین پر رہیں گے۔ حالانکہ پتہ انہیں بھی تھا کہ مذہب جو ہے دین اسلام برحق ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، لیکن یہ کہ صرف بغض و عناد کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ مذہب اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ صرف یہود و نصارہ ہی نہیں اس دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے والے یا یہ کہ دجال کے پیروکار، دجال کے ماننے والے، بلکہ دنیا کے ہر کونے کے اندر اور یہ کہ ہر زمین کے خطے کے اندر جو ہے وہ دجال کے پیروکار ملیں گے۔ سلیم العقل انسان جو ہے مذہب اسلام کا پیروکار جو ہے اور مذہب اسلام کے اوپر چلنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ مان کر زندگی گزارنے والا انسان جو ہے بطریق اولا ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور پہچانتا ہے کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے دجال اور یہ کہ یہود و نصارہ ان کے عقائد ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جھوٹ کو پھیلانا، اور یہ کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا، مسلمانوں کو جو ہے وہ مذبذب کرنا، اور یہ کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑوانا۔ آج دنیا کے اندر جو فتنہ فساد برپا ہے اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں۔ دنیا کے ہر کونے خطے کے اندر جو ہے دجال کے پیروکار، دجال کے ماننے والے، اس کے متبعین ملیں گے، جو مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ، مکر و فریب، فراڈ، دھوکہ دہی یہ چیزیں کرتے ہیں، اور یہ کہ دوسری طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اندر مسلمانوں کے یہ کام نہیں، اور نہ ہی مسلمان جو ہے وہ دجال کے اور اس کے جو حمایتی ہیں اور جو اس کے اعلی کار ہیں ان کے حمایتی بن سکیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان تو وہی ہے کہ جو ایک مذہب کا ہو کر یا ایک طرف کا ہو کر جو ہے وہ چلے، تاکہ وہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بھی اپنی منزل مقصود کو پا سکے، اور یہ کہ صحیح راستے کا تعین کر کے جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ اور یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر اگر دجال کا پیروکار بن کر زندگی گزارے گا، مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلائے گا، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، یا علماء کو بدنام کرنے کی سازش کرے گا، یا مساجد و مدارس کو بند کرنے کی، یا پھر انہیں شہید کرنے کی، ختم کرنے کی جو انسان کوشش کرے گا، تو لازمی بات ہے یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے کہ عبادت گاہوں کو منہدم کرنا، اور یہ کہ مسلمانوں کی مساجدوں کو بند کرنا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے طعن و تشنیع اور علماء کرام کے اوپر جو ہے الزامات، بہتات یہ چیزیں، اور یہ کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے، ہتھ کنڈے استعمال کرنا، جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ لوگ ذلیل کر سکیں، یہ صرف اور صرف کیا کہ جو دجالی قوتیں ہیں یا دجال کے پیروکار ہیں، یہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے منافق لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں میں آتے ہیں تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنے سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے، اس دنیا کے اندر ابتداء اسلام میں جو ہے وہ دو چیزیں تھیں، یا تو پکے ٹھکے مسلمان تھے یا پکے ٹھکے جو ہے وہ کافر تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافروں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی صورت نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طریقے سے مسلمانوں کا ایک نام ہے کہ مسلمان کہلواتے ہیں، کافر ایک نام ہے اور یہ کہ کافر کہلواتے ہیں۔
اسی طریقے سے کیا ہے کہ سورۃ الکافرون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما سپارہ یعنی 30ویں سپارے کے اندر چھوٹی سی صورت غالباً 5 یا 6 لائنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ لیکن جب باری آئی ایک تیسرا گروپ جو ہے جو لبادے اوڑھتا ہے، جس کے اندر بھی جاتا ہے وہ ان کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ سورۃ المنافقون 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی صورت نازل کی منافقین کے بارے میں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انہی لوگوں نے پہنچایا۔ تو الغرض ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں جائیں تو اسلامی لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ کسی طریقے سے علماء دین جو ہیں، علماء ربانیین جو ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں، ان کو یہ کہ گالم گلوچ کا نشانہ بنایا جائے، ان کی تضحیک کی جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ ان لوگوں کے ایسے کام ہیں مسلمانوں کے درمیان اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی تذلیل کرنا، ان لوگوں کا شیوا ہے۔ اور جب وہ اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے پیروکاروں کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے سہولت کاروں کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں جا کر یہ کہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کیا کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ صرف ایک بغض و عناد، نفرت، کینہ، ان چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ہر جگہ پر انسانوں کو، مسلمانوں کو جو ہے یہ دجال کے پیروکار ملیں گے، بالکل ملیں گے، ضرور ملیں گے، اور یہ کہ صرف ان کی پہچان کرنے والا ہو۔ جس طریقے سے کیا کہ دنیا کو بتایا تو کچھ جاتا ہے، لیکن حقائق جو ہیں بتانے والوں کے وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے کیا کہ سبز باغ جو ہے وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ چیزیں دیں گے، یہ کام کریں گے، لیکن حقیقت کے اندر ان لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ ایک جھوٹ، فراڈ، مکر و فریب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے کیا کہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر دوسروں کے اعلی کار بن کر ان لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ لوگ کیا ہیں کہ دجال اور یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ کہ جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے جھوٹ جو ہیں، جس طریقے سے دن کی روشنی ہے اس کے اندر ہر چیز نظر آتی ہے انسانوں کو، اسی طریقے سے ان کے جھوٹ بھی جو ہیں وہ لوگوں پر جو ہے واضح ہیں، ہر انسان کو پتہ لگتا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ جھوٹ سے احتراز کرو، بچو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ کہاں بول رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر کیا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور مکر و فریب کے اندر وہ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ بے وقوف بنا سکیں۔ اور یہ کہ جب انہیں حق چیز کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو وہ لوگ بغض و عناد، ضد، گالم گلوچ ان چیزوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ کہ وہ اپنی تھوڑی سی بھی تذلیل یا اپنے بارے میں جو حقیقت ہے اس کے بارے میں وہ بالکل سننا بھی نہیں چاہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کے جو معاشرے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سب کے سامنے آشکارا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو دنیا کے لیے کیا کہ ایک نشان عبرت بنائے، کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں اور ان چیزوں سے بچیں، یہود و نصارہ کے یا دجال کے اعلی کار بننے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دجال اور یاجوج وغیرہ کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔